السلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین، کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کرانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منظروں کا۔ ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ پروگریسو فارمر جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے اور ان کے خیالات جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو فارمر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جن کی فصل اچھی ہوتی ہے، جو تیاری اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ضرور ہم ان کے تجربات لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ بھی ہمیں بتائیے گا اپنے علاقے کے تجربہ کار دوست آپ لوگ خود۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی کسان بیٹھک شیڈول کریں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کی ملاقات کروا رہے ہیں ہمارے معزز بھائی پروگریسو فارمر چودھری آصف ابرار صاحب۔ آئیے ملتے ہیں ان سے، چودھری آصف ابرار سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ آپ اچھا چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو ہم آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو دور حاضر میں گندم کے ریٹس کے حالات ہیں یا دوسری فصلات کے ریٹس کے حالات ہیں، تو آپ کسان کو کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی فصلات کاشت کرے؟ بہت شکریہ نیاز صاحب، آپ نے وقت دیا۔ وہ میرے ذہن میں ایک چائنیز دانشور کی بات آ رہی ہے، غالباً ان کا نام چی گویرا تھا شاید۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زبان میں، انہوں نے کہا کہ میری کامیابی میرے خیال میں اس چیز میں ہے کہ میں تمام انڈے ایک مرغی کے نیچے نہیں رکھتا۔ کیا بات سر! تو کیا بات! اسی طرح جو فصلات کی صورتحال ہے، صحیح، یعنی گندم کو دیکھ لیں، گندم پہ جو کاسٹ ہے فرٹیلائزر کی، پیسٹی سائیڈ کی، اس حوالے سے بات کر لیں، جی جی، وہ کچھ زیادہ ہے۔ صحیح، یعنی جو فصل کے اوپر خرچ آ رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، جی جی، جو اس کی ارننگ ہے وہ نسبتاً ہے تو ٹھیک، لیکن کیونکہ خرچ زیادہ ہے، صحیح، وہ کم پڑ جاتی ہے۔ حقائق بھی تو یہی جی ہے بالکل، کہ اس کے خرچ بہت زیادہ ہے جی، اور وہ کمپنسائڈ نہیں ہوتا۔ اس کے پیرالل جو دوسری فصلات ہیں، آپ رائے کو دیکھ لیں، صحیح ہو گیا، کینولا کو کنسیڈر کر لیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اچھی فصلات ہیں۔ مکئی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو رائے اور کینولا کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ تیل دار اجناس ہیں۔ صحیح ہے، تیل دار اجناس ایسی فصلات ہیں، ان کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، کیونکہ گھی والی کمپنیاں جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، ڈائریکٹ لوگ بھی ان سے آئل نکلوا کے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اور میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، خود گھر میں یہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یعنی کینولے کا تیل آپ استعمال کرتے رہتے ہیں؟ جی بالکل، کینولے کا آئل۔ صحیح ہوگی۔ تو یہ بلکہ اتنا بہترین آئل ہے صحیح ہے کہ اس کو پیوریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی کہ وہاں سے آپ سپیلر سے یا جو وہ تیل نکالنے والی چیز ہے وہیں سے نکلوا لیا آپ لوگوں سے، اور اس کو جی گھر میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کریں۔ بہترین آئل ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے مختلف اجناس کو کاشت کیا جائے یا جی بالکل گندم پہ ایسا رہا ہی ہے، جائے؟ مختلف اجناس جو ہیں ان کو کاشت کیا جائے۔ اب کینولا اور رایا یہ بالکل پیرالل فصلات ہیں۔ جی جی، ان میں یہ ہے جو ہمارے دیسی ماہرین ہیں، جی جی، ان کا ایک ذاتی خیال ہے، کیونکہ اس سال پاکستان میں فلڈ جو ہیں وہ کثرت سے آئے ہیں، بہت زیادہ فلڈ آئے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور زمین ٹھنڈی ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اس سال جو سردی ہے وہ نسبتاً پچھلے جو سردیاں رہی ہیں ان میں سے زیادہ پڑے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سردی اس بار زیادہ پڑے گی، بالکل، اور جو کورا ہے وہ بھی زیادہ پڑے گا۔ اور یہ جو فصلات ہیں رایا خصوصاً، جی جی جی، اس کو کورا ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی ایوریج جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ پھلی ساتھ لیتا ہے نا، یہی جی جی بالکل ایسی، کیونکہ پھلی یہ ساتھ لیتا ہے، اور وہی وقت سردی کا ہے، وہی سردی کا وقت ہے۔ جی، یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جدھر بچوں نے کھیلنا ہے ادھر بلا کا گھر، ادھر ہی ڈائن کا گھر ہے۔ تو ایسے ہی ہے۔ اس کے پیرالل جو دوسری فصل ہے وہ کینولا کی ہے۔ کینولا میں یہ ہے کہ یہ جب پھلی لیتا ہے اس وقت سردی گزر چکی ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً جنوری میں جی ہاں، جنوری کے بعد جا کے یہ فائنل ہو جاتا ہے، بالکل فلاورنگ ہوتی ہے، اور اسی وقت یہ پھلی لگتی ہے اس پہ، اس وقت سردی گزر گئی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ بہتر رہ جاتا ہے۔ تو لیکن تھوڑا سا معاملہ ہے کہ رایا اور کینولا، رائے کی جو زمین ہے
وہ کچھ دن پہلے فری ہو جاتی ہے. صحیح ہے. کینولا تھوڑی سی فصل اس سے لمبی ہے تو چند دن زیادہ لے جاتی ہے. تو آپ نے رایا کاشت کیا ہے یا کینولا کاشت کیا ہے؟ جی تھوڑا رایا ہے، میکسیمم جو کاشت ہے وہ کینولا کی ہے. یہ کینولا کاشت؟ جی یہ کینولا ہے بالکل. اچھا، تو اس کے بعد گندم کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ گندم کاشت کر رہے ہیں؟ بس اس طرح ہے کہ میں نے کچھ 2-3 حصوں میں تقسیم کیا ہے زمین کو. اچھا. کچھ کینولا ہو گیا، تھوڑا سا رایا، اور پھر گندم، اور کچھ زمین جو ہے وہ سورج مکھی کے لیے، سن فلاور کے لیے رکھیں گے. یہ جو فیلڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ کاٹن والے، جی اس پہ، اور یہ کاٹن کا فیلڈ ہے اس پہ، اور وہ پیچھے باجرے کا جو فیلڈ نظر آ رہا ہے، باجرے کا فیلڈ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ گندم کریں گے. صحیح ہے. اور کچھ فیلڈ دوسری سائیڈ پہ ہیں، وہاں بھی باجرہ ہے اس وقت، تو یہ انشاءاللہ گندم کاشت کریں گے. جی ناظرین، ہمارے پروگریسو فارمر چودھری آصف ابرار نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ رایا کاشت کیوں نہ کیا جائے، اور کیونکہ اس سے گریز کیا جائے، اور کینولا کیوں کاشت کیا جائے. اس کی انہوں نے موٹی سی ایک ریزن بتائی ہے، ہمارے دل کو لگتی ہے. اسی طریقے سے تجربات آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سال سردی پڑنے کے چانس زیادہ ہیں. سرسوں جو رایا ہے وہ ابتدا سے ہی پھول پھل لینا شروع کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جنوری میں اگر سردی زیادہ پڑ گئی تو اس کا لیا ہوا پھل ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جبکہ کینولا جو ہے وہ پھل بعد میں لیتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ 10 فیب سے بعد میں وہ پھول لے گا، پھر پھل لے گا، پھلی بنائے گا، تو اس وقت سردی جا چکی ہوتی ہے، اور وہ سردی جو ہے نا، سردی سے متاثر نہیں ہوتا، اور اس کی ییلڈ بھی متاثر نہیں ہوتی. رائے کی ییلڈ کے متاثر ہونے کے خدشات ہیں. یہ چودھری آصف صاحب نے یہ بات بتائی، اور ساتھ ہی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ گندم کے اوپر ہم ٹکے رہیں یا ڈٹے رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فصلات کو ان کے تقسیم کر دیں، رقبے کو 3-4 حصوں میں سن فلاور کاشت کر لیں، اور یا جو ہے نا رایا، سرسوں، کینولا، اسی طرح جو ہے نا وہ گندم، وہ مختلف فصلات ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے ایک بڑی بہترین چائنیز کہاوت ایک بندے کے دانشور کی بات بھی سنائی ہے، اور شعر سنانے میں بھی بڑا ایک شغف رکھتے ہیں. ہم ان سے کہیں گے اس موقع پر ہمیں اچھا سا شعر بھی سنا دیں. کسان کے لیے میں شعر سنانا چاہوں گا. جی ناظرین سنیے گا. سب دشمنان امن میری نیند لے اڑے، سب دشمنان امن میری نیند لے اڑے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے. کیا آواز جناب، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے. یہ کسان کے دل کی بات ہے. ناظرین، ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جو ہے نا بہترین پروگریسو فارمرز جو ہیں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی آصف صاحب سے بھی اجازت چاہیں گے. بڑی مہربانی جناب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے ایک بہترین زبردست قسم کی کسان کے ساتھ ملاقات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.